نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام سلطان العلماء عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قبر انور پر حاضر ہیں. پرانا ایک قبرستان ہے اور پرانے طرز کی ہی یہ قبر یہاں پر بنی بھی ہے. توجہ نہیں ہے ورنہ جس پائے کی یہ ہستی ہیں تو ان کا مزار انتہائی عالیشان ہونا چاہیے. آپ سلطان العلماء کہلاتے تھے. بڑے بڑے بادشاہ آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کیا کرتے تھے اور عزیز الدین آپ کا نام، محمد عزیز الدین آپ کا نام تھا. اور علم فقہ کے اندر اور دیگر علوم کے اندر اللہ پاک نے آپ کو بڑی مہارت عطا کی تھی. امام ذکی الدین عبدالعظیم المنذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی مشہور و معروف کتاب الترغیب و ترغیب ہے، وہ ادھر مصر کے اندر ہوا کرتے تھے اور فتویٰ دیا کرتے تھے. امام ابن عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دمشق میں تھے. وہاں سے جب یہ مصر کے اندر تشریف لائے تو امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ دینا روک دیا اور فرمایا کہ وہ ہستی آ چکی ہے کہ اب فتویٰ لینے کے لیے انہی کی طرف رجوع کیا جائے گا، انہی سے فتویٰ لیا جائے گا. اور پھر آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مختلف حکمت کی اور دانائی کی باتیں لوگوں کو بیان کرتے تھے، لیکن جب سیدنا داود علی نبینا و علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو آپ نے گفتگو کو روک دیا اور فرمایا کہ اب جو علم کے لیے رجوع کیا جائے گا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کیا جائے گا. یعنی یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جب کوئی بڑا ہو جس کا علم سب سے بڑھ کر مسلم ہو، جس کی حیثیت ہم سے زیادہ ہو، تو پھر اس صورت میں چاہیے یہ کہ علم کا حصول اس سے کیا جائے. تو امام عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پائے کے عالم تھے. بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے ہیں. میں صرف ایک بات جو ان کے حوالے سے بڑی خوبصورت ہے اور آپ نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے حوالے سے وہ بات ذکر کی ہے اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ امام نووی کے پہلے الفاظ ملاحظہ فرمائیں کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ قال الشیخ الامام المجمع على امامته وجلالته وتمكنه فی انواع العلوم وبراعته ابو محمد عبد العزیز بن عبد السلام رحمہ اللہ ورضی عنہ. یعنی وہ امام کہ جن کی علمی جلالت کے اوپر، جن کے علم کے اوپر، ان کی امامت کے اوپر اجماع ہے اور ان کو مختلف علوم کی جو انواع ہیں، مختلف قسم کی جو علوم ہیں، اس میں انتہا درجے کی مہارت حاصل ہے. وہ امام اپنی کتاب القواعد الکبریٰ کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ البدعۃ منقسمۃ الی واجبۃ و محرمۃ و مندوبۃ و مکروہۃ و مباحۃ. یعنی بدعت ہر وہ نیا کام ہر وہ کام کہ جو بعد میں ایجاد ہوا ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بدعت کے جو واجب ہے، دوسری وہ قسم کے جو حرام ہے، تیسری وہ قسم کے جو مندوب یعنی مستحب ہے، چوتھی وہ قسم کے جو مکروہ ہے، اور پانچویں وہ قسم کے جو مباح ہے. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، یعنی امام عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام نووی اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ أَن تُعْرَضُ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فَإِن دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ أَوْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَمُحَرَّمَةٌ أَوِ النُّدُبِ فَمَندُوبَةٌ أَوِ الْمَكْرُوهِ فَمَكْرُوهَةٌ أَوِ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ. یعنی ہم اس کو کیسے جانیں گے کہ جو نیا کام ہے، جو چیز ایجاد ہوئی ہے، وہ حرام ہے، وہ واجب ہے، وہ مستحب ہے، وہ مباح ہے، وہ مکروہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کو آپ شریعت کے قواعد پر پیش کریں. نیا کام جو بھی شروع ہو رہا ہے اس کو شریعت کے قواعد پر پیش کریں. اگر شریعت کے قواعد اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ چیز واجب بنتی ہے تو پھر وہ واجب ہوگی، وہ نئی چیز واجب ہو جائے گی. سب کی مثالیں ذکر کی ہیں. مثال اس کی یہ ذکر کرتے ہیں کہ جیسے فرماتے ہیں کہ علم نحو ہے کہ اس کے بغیر آپ کلام اللہ کو نہیں سمجھ سکتے. عربی گرامر جو ہے اس کے بغیر آپ اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. تو فرماتے ہیں کہ یہ بدعت واجب ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ اس کو پیش کریں جو مستحب کام ہے اس کے اوپر. تو اگر وہ شریعت کے قواعد پہ پیش کریں، اگر وہ مستحب قواعد کے تحت آتی ہے تو پھر وہ مستحب بن جائے گی. اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ حرام کے تحت آتی ہے کہ جب آپ شریعت کے اوپر پیش کریں گے
تو وہ حرام کے تحت آ جائے گی تو پھر اس کو حرام قرار دیں گے. اس کو آپ اس کو پیش کریں شریعت کے اوپر. اگر قواعد اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، شریعت کے اصول اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ مکروہ ہے تو پھر اسے مکروہ قرار دیا جائے گا، اور اگر شریعت کے قواعد تقاضا کرتے ہیں کہ یہ مباح ہے تو پھر اس کو مباح قرار دیا جائے گا. اور پھر اس کے اوپر آپ نے ساری کی ساری مثالیں ذکر کی ہیں. تو اس سے ہمارے بزرگوں کا انداز و طریقہ کار پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل ہمارے یہاں اور ایک عرصے سے یہ رواج چلتا آ رہا ہے کہ ہر نیا کام یہ بدعت ہو جاتا ہے، ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت قرار پاتا ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والا ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ قواعد شریعت کے اوپر اسے پیش کریں گے. شریعت کے قواعد اس کی اجازت دیتے ہیں تو اسے جائز قرار دیا جائے گا، اور اگر شریعت کے قواعد اس سے منع کرتے ہیں تو پھر اس سے منع کر دیا جائے گا. رب العزت جل وعلا اس امام کے علم کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. ان کی جو جرت اور بہادری تھی، اللہ جل شانہ اس کے صدقے ہمیں بھی حق گوئی کی قوت عطا فرمائے، حق بیان کرنے کی قوت